نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور قابل صد احترام حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب خطیب جامع مسجد حضرت، اور واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ محمد صفر صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے منعقد ہونے والی آج کی اس 12ویں محفل میں موجود جملہ حضرین مکرم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہماری آج کی اس تقریب میں تشریف لائے جناب پیر طریقت رحمت شریعت صاحبزادہ پیر محسن فرید چشتی قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پر تاکہ ہم حضرت صاحب کا بیان سماعت فرمائیں۔ تمام احباب اسی طرح اپنی محبت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ہماری خوش نصیب کہ ہماری محفل کی زینت پاک قطر شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نگری سے جناب صاحبزادہ محسن فرید چشتی، ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ یقیناً ان کی آمد سے آج کی اس محفل کو چار چار لگے۔ اس کے ساتھ ہمارے محترم ولی محمد صاحب جو کہ صدر ہیں تحریک منہاج القرآن وسط، وہ بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں ہمارے منہاج القرآن اور فورمز کے قائدین اور ذمہ دار، میں ان سب کو بھی ویلکم بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ حاضرین مکرم، ہماری یہ خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم ہستی کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ اور خوش نصیب ہیں قصور کی سرزمین کے رہنے والے کہ اشتہار پہ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے محترم غلام مرتضیٰ صاحب نے بتایا بھی کہ الحمدللہ یہ پچھلے 45 سالوں سے باقاعدگی کے ساتھ یہ 12 روزہ حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ محافل 11 روزہ یہ محافل، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول اور اس پر آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا، اور ہمیں حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا۔ آپ اندازہ کریں نا کہ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا جو خود فرمائیں کہ قدمی حاضری علی رقبت کل ولی، ہم فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن، اور جس نے بھی
آپ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، آپ نے ان کو اس دور کی سلطنت اور بادشاہ، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہو کہ ہمیں ان کے قدموں کی نسبت کو میسر آ جائے اور ان کے حلقہ ارادت پہ آ جائیں اور ان کی غلامی کی نسبت ہمیں میسر آ جائے۔ تاہم آپ کی یہ 11 روزہ محافل ہوتی ہیں اور آج اس کی یہ آخری نشست ہے۔ آپ کی منتظمین محترم حضرت علامہ حافظ محمد ظفر صاحب پھر گھر میں بیٹھے ہوئے اس مشاورت میں ہمارے نہایت ہی محترم غلام مرتضیٰ، جن کو میں بارے دیگر ان کی پوری فیملی کو، خاندان کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو ان پروگراموں کو مینیج کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو ان کی مشاورت سے انہوں نے حکم مجھے یہ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں آج کی اس نشست میں عشق رسول کے موضوع پر بات تو کہتے ہیں بہت سارے موضوعات پر بات ہوئی، ہر روز حضور غوث الاعظم کی بات نہیں ہوتی ہے، مگر ایک موضوع جو تشنا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ اس موضوع پر تھوڑی روشنی۔ تو میں تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو اسی موضوع کے ساتھ لے کر، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آج کی اس دور میں پایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ولایت نام کی کوئی شے نہیں، ہر متقی شخص کی اللہ کے نہیں ہوتا، کوئی ان کی کرامات کی بات نہیں، کوئی ان کی نسبت اور وسیلہ کارگر اور مفید ثابت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر بھی اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسی سوچ رکھتا ہے، تو یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کا دور دور تک بھی قرآن کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، ورنہ قرآن پاک کے اندر کثرت کے ساتھ باری تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا، ان کی عظمتیں اور شانیں بیان کی، ان کی کرامات کا ذکر کیا، کس طرح جلیل القدر انبیاء کرام نے ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور پھر باری تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کے تصدق سے کس طرح نبیوں پر بھی کرا۔ میری اس ہرگز کسی بات کا معنی یہ نہیں ہے کہ ولی کی شان کوئی نبی سے بڑھتی، شان نبی ہی کی زیادہ ہوتی ہے۔ ولی کو تو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ نبی کے قدموں کا صدقہ ملتا ہے۔ آج میرا چونکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر روشنی نہ دوں، مگر ایک جملہ میں نے کہہ دیا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نبیوں کی ایسی سنتیں اس لیے قائم کر دی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتہ چلے کہ در ولایت کی اہمیت کیا ہے، اور دروازہ نبوت بند ہو جانے کے بعد اب قیامت تک یہ فیض در ولایت سے جاری ہے۔ یہ سب کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے۔ پھر اولیاء کی سیرت اور کردار کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ان کو کن عظمتوں اور شانوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور یہ سب کچھ قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ مگر آج جو سبجیکٹ مجھے دیا گیا ہے، میں تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں آپ کو ادھر متوجہ کرنا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ سورہ یونس قرآن پاک کا 10واں سورہ، اس کی آیت نمبر 62 اور 63 جس میں باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا یہ کلمہ تنبیہ ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اس بات کو اپنے من کی طرف کیا آگے پھر ایک اور کلمہ باری تعالیٰ نے استعمال کیا، انا، اسے کلمہ تحقیق ہے جس کا معنی ہے بے شک۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ ایسے کلمات کے بغیر بھی بات کرے تو اس کی بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش، وہ ہمیں مزید جھنجھوڑنے کے لیے ایسے کلمات استعمال کرتا ہے کہ ذرا سوچو کہ جس بات سے پہلے میں خدا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس بات میں شک نہیں ہے، تو وہ بات کتنی پکی بات ہو۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس بات میں اولیاء اللہ
اگر یہاں تک روک کے بات کریں تو باری تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو میں خدا اپنا ولی بنا دیتا ہوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، تو ولیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے ان کی ایک عظمت اور شان بیان کی، فرمایا جن کو میں اپنی دوستی کے لیے، ولایت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ان کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا پھر ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ ان کو اپنی ذات کے حوالے سے ڈر ہوتا ہے اور نہ اپنے ساتھ جڑ جانے والوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ فرمایا دونوں حوالوں سے ان کو دنیا اور آخرت میں آزاد کر دیا جاتا ہے، ہر پریشانی سے آزاد کر دیا۔ اچھا مولا، جو تیرے ولی بن جاتے ہیں، جن کی یہ عظمت اور شان تو نے بیان کی ہے، تو کچھ بتائے گا وہ ہوتے کون، ان کی پہچان کیا، ان کی سیرت اور کردار کیا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے دو باتیں آگے کی۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا جن کو میں اپنی دوستی کے لیے منتخب کرتا ہوں، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور تقوی کے نور سے پھر اپنے دل کو روشن کر لیتے ہیں۔ ایک یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور دوسرے یہ صاحبان تقوی، دو ہی خوبیاں ان کی بیان کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی ایمان اور تقوی جمع ہو جائے وہیں سے ولایت جنم لے۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ولایت ہے۔ کوئی جاننا چاہے کہ ولی کون ہوتا ہے تو بس جو کوئی بھی، دیکھیے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ یہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ ولایت کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ بس ایک خاندان میں آ گئی تو وہی ولی ہوں گے، اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دروازہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے کھلا اور انہیں اعلان کر دیا کہ آؤ، جو کوئی بھی میرا دوست بننا چاہتا ہے بس وہ اپنی سیرت اور کردار کے اندر دو خوبیاں پیدا کرے، کیا؟ ایک ایمان اور ایک تقوی۔ فرمایا جو بھی ایمان اور تقوی کی خوبی اپنی سیرت اور کردار کے اندر جمع کر لے گا، فرمایا میں خدا اپنے بندوں میں سے اسے چن کر اپنا ولی بنا دے گا۔ تو ولایت کے لیے جو پہلا تقاضا ہے یا ولی کی جو پہلی خوبی، پہلی پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہم سارے اپنا جائزہ لیں جتنے بیٹھے ہیں، تو ہم زندگی بھر بھی اس نعمت پر اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی خوبی ہمیں مفت میں وراثت میں عطا کی۔ ہم سب صاحب ایمان کون ہے؟ اور اس ایمان لانے پر ہماری کسی ذاتی محنت کا کوئی عمل دخل، یہ محض اللہ کا کرم، اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ہمیں یہ ایمان کی دولت مفت میں وراثت میں۔ آج ایمان آپ کو مجھے سمجھانا ہے جو موضوع ہے۔ اب ضرورت صرف اتنی ہے کہ اس ایمان کے ساتھ اگر ہم اپنی سیرت اور کردار کے اندر تھوڑا سا تقوی بھی پیدا کر لیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ ہم میں سے کتنوں کو اپنی دوستی کے لیے چنے۔ آدھا کام کو ہوا پڑا، ایمان ہم ہیں، مومن ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب صرف ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی سی تقوی کی دولت بھی اپنے اندر پیدا کریں، تقوی کی راہ پر بھی چل پڑے۔ اگر اس تقوی کی راہ پر چل پڑے تو اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کی اٹل حقیقت ہے کہ جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائے گا وہیں سے میرا ولی جنم۔
آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے پہلی بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مومن کون ہوتا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو میں نے کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ سیکھا، اگر ایک جملے میں بتانا چاہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو قصور والوں یہ بات اپنے من کی تخت کیوں کر لیتے؟ ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یہ 100 باتوں کی میں نے آپ کو ایک ہی بات بتائی۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا نہیں کرتا، وہ کروڑ اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا پھرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی خیرات تب ملتی ہے کہ جب کوئی شخص خود کو کملی والے آقا کی محبت میں اور عشق میں۔ یہ کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ آپ کو دے دیا ہے۔ مجھے یہ بھی ادراک ہے، معلوم ہے، میں اس دھرتی پر گھومتا پھرتا رہتا ہوں، یہ میری سعادت کہ اللہ نے ایک نوکری لگا۔ اس دھرتی پر ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں، اس عشق کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کس محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو لیلا مجنون کی بات ہے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر کبھی زلف کی بات کرتے ہو، کبھی رخسار کی بات کرتے ہو، کبھی مدینہ کی ہواؤں اور قدموں کی بات، کبھی بوجھوں کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ یہ تو لیلا مجنون کی بات ہے۔ کامیابی چاہتے ہو ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ جو ایسی سوچ کے حامل ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر نہیں۔ میں تو آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس ایمان کو سمجھانے کے لیے، وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک غلط فہمی ان لوگوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو اس محبت کے ماننے والے، جو اس محبت کو مانتے ہیں نا، اقرار کرتے ہیں، اس کے وجود کو مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اور وہ ماننے والے کون ہیں؟ جو موسٹلی آج 90% اس محفل میں آئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو آقا کا میلاد منانے والے، جو ولیوں کا عرس منانے والے، ان کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس محبت کے قائل ہیں۔ اور میں آج وہ بات بتا رہا ہوں جو ہمارے ہاں ایک غلط ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید خالی محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ یاد رکھیں، خالی محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت، ایسا عشق کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے، اس محبت مصطفیٰ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹیکی نہ سکے۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت اور عشق والا تعلق قائم ہو جائے تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کا جو بات میں نے کی، آئیے اس کی تائید کے لیے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جس حدیث سے حاصل تک یاد دلاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے یہ ارشاد مبارک، یہ حدیث مبارکہ اپنی زندگی میں ہزاروں بار مرتبہ سنی ہے، مگر میں آپ کی روحوں میں اتارنا چاہ رہا ہوں. میرے آقا ایک بات کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ بات نہیں فرمایا. اگر والدین کی طرح آقا سے محبت کی تو وہ محبت ایمان نہیں. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنی اولاد کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے. اولاد کی طرح آقا سے محبت کی تو وہ محبت ایمان نہیں. فرمایا اگر ایمان چاہتے ہو تو میری ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت چاہیے کہ جس کے سامنے والدین کی محبت پہ نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت پہ پیچھے رہ جائے، اور کائنات انسانی میں پایا جانے والا ہر محبت کا تصور جس کے سامنے کم توڑ جائے. فرمایا اگر میری ذات سے ایسی محبت اور اس کی نسبت قائم ہو جائے تو اس محبت مسلمان کو ایمان ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. وقت چونکہ ہمارے پاس بڑا لیمیٹڈ محدود ہے، ہر چیز کی تفصیل میں شاید جانے کا وقت نہ ہو. آقا کی ارشاد مبارک کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر والدین کی طرح محبت کی تو وہ محبت ایمان نہیں، اگر اولاد کی طرح محبت کی تو وہ محبت ایمان. تیسرے نمبر پر فرمایا والناس اجمعین، ہر انسان سے بڑھ کر، جس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے انسانوں کی دنیا کے اندر ایک انسان کو جتنی بھی کسی دوسرے انسان سے محبت ہو سکتی ہے، جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر فرمایا تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں. انسانی دنیا میں محبتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے ایک محبت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے سن رکھا ہے، کہتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا سے بڑی محبت. یہ سنا ہوا نا لیلا مجنوں کا قصہ، یہ انسان کی انسان سے محبت ہے. والناس اجمعین کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. مجنوں کا نام مجنوں نہیں تھا، اس کا نام کیس تھا. وہ لیلا کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو چکا تھا کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر مجنوں کہتے ہیں. مجنوں کہتے ہیں پاگل کو، دیوانے. اور اس کی محبت کا رنگ یہ تھا کہ ایک دن کسی نے دیکھا کہ مجنوں ایک کتے کے قدم چوم رہا. دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ مجنوں پاگل ہو گیا ہے، کتے کے قدم چوم رہا. وہ سن کے جواب دیتا ہے کہ بھئی پاگل میں نہیں ہوں بلکہ پاگل تو تمہیں کیا خبر، یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. سبحان اللہ. عشق کتوں کے قدم بھی چمواتا ہے. یہ جو آپ بڑوں بڑوں کو دیکھتے ہیں نا، ہر کوئی اپنے آپ کو آقا کے در کا سگ بنا کے پیش کرتا ہے. آقا کی شان تو بڑی اونچی ہے نا، وہ تو اپنے پیر و مرشد کے در کا کتا کیا، وہ سگ آسگانے ہوئے یار، وہ تو ان کتوں میں سے بھی ایک کتڑا مدڑا خود کو سمجھتی ہے. تو عشق کتوں کے قدم بھی چمواتا ہے. اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے انسانوں کی دنیا کے اندر ایک انسان سے دوسری انسان کی محبت کا جو بھی کنسیپٹ، جو بھی تصور پایا جاتا ہے نا، جب تک تم ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر کہے میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا سن لو تم مومن نہیں. جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ. اہل علم کا شہر ہے، ممکن ہے کوئی میری بات سن کے توقع رکھتا ہو کہ علامہ صاحب آپ نے خالی ایک حدیث مبارکہ پر اکتفا کیا، قرآن بھی سنا ہے اس پر. تو بھائی میرا تعلق منہاج قرآن سے، اگر میں بھی قرآن نہیں سناؤں گا تو پھر کون سنا؟ آئیے یہ کنسیپٹ آپ قرآن سے دیکھیں. ویسے تو میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کوئی مائی کا لال رات تھا،
جس نے میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات میں شک بھی کیا اس پر وقت پر پکڑائیے آپ قرآن سے. میرے آقا نے تو بڑی عبادت بات کی ہے نا, باری تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا. سورہ توبہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتم و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ہی نا کیا ان کانا آباؤکم لوگوں یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے وَأَبْنَاؤُكُمْ پھر تو یہ جو تم اپنے بیٹوں سے اولاد سے محبت کرتے وَإِخْوَانُكُمْ پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت وَأَزْوَاجُكُمْ پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت. دیکھیے قرآن کن کن کے ایک ایک محبت کا نام دے گا. آگے فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ پھر تمہاری اپنے رشتہ داروں سے خاندان سے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا پھر تمہاری اپنے اس مال سے محبت جس مال کو تم بڑی محنت سے کماتی ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا پھر تمہاری اپنی تجارت سے کاروبار سے بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا پھر تمہاری اپنے مسکن سے وطن سے دیر سے کاروبار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. ساری محبتیں گنوا کر آگے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. فرمایا لوگوں اگر یہ دنیا کی محبت ہے, اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو لوگوں پھر انتظار کرنا کہ تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے. باری تعالیٰ اعلان یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں ایمان سلامت کب ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب. یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو فرمایا انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب کرے. ہو سکتا ہے کوئی بات بڑی دھیان سے سن رہا ہو تو اس کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب بات تو شروع کی تھی ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک طرف دنیا کی محبتوں کا ذکر کیا اور مقابلے میں صرف رسول کی محبت نہیں ہے بلکہ تین محبتیں, ایک اللہ کی محبت, پھر اس کے رسول کی محبت اور پھر اس کے راستے میں جہاد. کتنی محبتیں ہیں؟ تین. خالی رسول کی محبت کی بات ہو رہی ہے, بات آپ کی درست ہے مگر بڑی توجہ اور غور سے سنیں آپ وہاں بات میں. باری تعالیٰ نے ایک طرف جب محبتوں کو رکھا ہے تو وہاں 8 محبتوں کا ذکر. کتنی محبتیں ہیں؟ والدین کی محبت, اولاد کی محبت, بھائیوں کی محبت, ازواج کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, پھر آگے فرمایا مال کی محبت, تجارت کی محبت اور گھر بار کی محبت. کتنی محبتیں ہو گئی؟ اب حاضرین مکرم یاد رکھیں کہنے کو یہ محبتیں 8 ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 8 رخ ہیں. اللہ نے سمجھانے کے لیے بتایا اور اگر ان 8 کی 8 محبتوں کو جمع کر کے کوئی ایک نام دینا چاہے تو ان 8 محبتوں کو جمع کر کے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کی محبت. کیا کہیں گے؟ دنیا کی محبت کے مختلف چہرے, مختلف رخ ہیں. یہ دنیا کی محبت کبھی والدین کی محبت میں آتی ہے, کبھی اولاد کی محبت کی شکل میں آتی ہے, کبھی مال و دولت کی شکل میں, کبھی گھر بار کی شکل میں, کبھی تجارت اور کاروبار کی شکل میں. یہ مختلف شکلیں ہیں. ان ساری محبتوں کو اگر جمع کر لیا جائے اور صرف ایک نام دیا جائے تو آپ کہیں گے یہ بن گئی دنیا کی.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ پلے پڑ رہی ہے میری بات پہ؟ ایک بات معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کر میں آپ سب کی خدمت پیش کر رہا ہوں، وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے محترم صاحبزادہ صاحب جلوہ افروز ہیں، ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ان کی دست بوسی کرے اور پیسوں کے ذریعے تو میری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہو، مگر میری حوصلہ افزائی چاہتے ہیں تو پیسے نہیں، میری بات توجہ سے سنیں، اس سے توجہ بڑھتی ہے۔ جب ایک آدمی سینکڑوں بندوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آتا ہے تو محفل کی بھی بے ادبی ہوتی ہے اور لوگوں کی توجہ بھی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنی جگہ سے اٹھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بابا بلے شاہ کی کے کہنے والے لوگ ہیں، عاشقوں کا مزاج آپ سمجھتے ہیں، اور آج بات اتفاق ہے عشق کی وجہ، اور پھر یکسوئی سے سنیں، بھول جائیں باقی ساری اس عشق میں بولیں، دھیان سے سنے میں کیا کیا۔ تو میں نے بتایا کہ باری تعالیٰ نے 8 محبتوں کا ذکر کیا، اور ان 8 کی 8 محبتوں کو جمع کر کے اگر ایک نام دیا جائے تو اسے کہیں گے دنیا۔ دنیا کی محبت کے 8 لوگ ہیں۔ جس طرح ان 8 محبتوں کو آپ نے ایک ہی محبت کا نام دے دیا ہے نا، اسی طرح حاضرین مکرم مقابلے میں کتنی محبتیں ہیں؟ 3۔ کہنے کو وہ 3 محبتیں، مگر حقیقت میں وہ 3 محبتیں بھی ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں۔ اور اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ کس محبت کے 3 رخ ہیں، اگر ان 3 محبتوں کو جمع کر کے کوئی ایک نام دیا جائے تو ان تینوں محبتوں کو اگر جمع کر کے ایک نام دے تو اس محبت کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ۔ آپ کبھی اس آیت کریمہ کے کلمات پہ غور کریں، باری تعالیٰ نے جب ان 3 محبتوں کا نام دیا تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس نے پہلے نمبر پر اپنی محبت کا نام دیا، احب الیکم من اللہ، اللہ کی محبت، پھر دوسرے نمبر پہ کہا ورسولہ، اور اس کے رسول کی محبت، اور تیسرے نمبر پر جا کر کہا وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کی۔ ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف جہاد کی محبت ہے، اور ان دونوں محبتوں کا مرکز و محور اللہ نے جس محبت کو بنایا ہے اس محبت کا نام ہے محبت مصطفیٰ۔ پھر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب آپ نے ایسے لفظوں کو پکڑ کر ایک بات تک پہنچا دی، نہیں، کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے تو میں انکار نہیں کرتا، جھگڑے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ قرآن میں بار بار باری تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر کیا، جیسے میں خود ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت ہے۔ اللہ کی محبت کا وجود تو ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاضرین مکرم اگر اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے تو مجھے اتنا سمجھا دیں کہ اللہ سے محبت ہوتی کیسی ہے؟ محبت وہ انسان اس سے کرتا ہے جسے آنکھوں سے دیکھا ہو، جسے کانوں سے سنا ہو، مگر وہ مولا دکھائی دینے سے بھی پاک، سنائی دینے سے بھی پاک، تو مولا کیسے تجھ سے محبت ہے؟ اب اللہ نے اپنی محبت کا ایک راستہ بتایا، وہ بھی قرآن میں بتایا، وہ سن لیں۔ فرمایا کل محبوب آپ یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے سن لیا ہے کہ اللہ سے محبت بھی کوئی شے ہے، اب یہ محبت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ذرا تو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دے کہ مجھ سے محبت ہوتی کیسے؟ کوئی محبوب ذرا آ کے بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع، پہلے میری غلامی کا پتہ کرے بیٹا، پہلے میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو۔ فرمایا جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے صرف محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تم سے محبت کرنا ہے۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا، جس کا مطلب کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہوتا ہی محبت مصطفیٰ۔ قابل غور بات ہے،
باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی محبت کا راستہ اپنے رسول کی اتباع بتایا ہے. میں ایک بات آپ کی روحوں تک اتارنا چاہتا ہوں. یہاں باری تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری محبت کا راستہ میرے رسول کی اطاعت ہے. اطاعت نہیں بیان کیا فرمایا ہے؟ اتباع. رسول کی اتباع میری محبت کا راستہ. اچھا، اطاعت اور اتباع میں آج آپ کو ایک موٹا سفر بتانا ہے. اطاعت محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو ماننا. کوئی شخص آپ کو کوئی آرڈر دے، کوئی حکم دے اور آپ اس کے حکم کی تعمیل کریں، اس کو کہتے ہیں اطاعت. اب اگر کوئی شخص آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے حکم دے کہ بھئی یہ کرو، تو ممکن ہے آپ اس کی بات مان رہے ہوں مگر اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مان رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس ماننے کے اندر کوئی تمہارا حرص ہو، لالچ ہو، مفاد ہو، اس وجہ سے اس کی بات مان رہے ہوں. یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کی بات آپ اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. کئی امکانات ہیں نا. اطاعت محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. مگر اتباع یہ ایسی شے ہے کہ جس کا محبت کے بغیر وجود ہی کوئی نہیں ہے. اس کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. محبت کے تصور ہی کوئی نہیں. اتباع کیا ہوتی ہے؟ میں ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جا رہا، اتنا وقت نہیں ہے تعلیم ہوتا ہے. اب غور سے سنیں میری بات، توجہ سے میری توجہ میری طرف. میں جلدی جلدی جگہ دے دو یا علامہ صاحب جہاں جگہ ملتی ہے علامہ صاحب فوراً بیٹھے. سارے مجمع کی توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے. جلدی جلدی. تو میں بڑی غور طلب بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے بتایا کہ اتباع اس کا محبت کے بغیر کوئی تصور نہیں، کوئی کنسیپٹ. محبت کیا ہوتی ہے، اتباع کیا ہوتی ہے، اتباع سمجھانا چاہ رہا ہوں. صرف سادہ جھٹکی سی بات بتا رہا ہوں. میرے آقا کے غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ایک دن کسی نے ان کو دیکھا ایک جگہ پر اونٹنی کو گھماتے جا رہے تھے. دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ عبداللہ اونٹنی کو گھما رہے ہو کو وجہ بھی نظر نہیں آ رہی، کیوں گھما رہے؟ جواب دیتے ہیں وجہ میں نہیں جانتا، بس میں نے تو ایک دن اپنے آقا کو دیکھا تھا، وہ اونٹنی کو یہاں گھما رہے تھے، میں تو یار کی اس ادا کو پورا کیا کہتے ہیں اسے. مجھے بتائیے یہ کام کوئی عقل والا کرتا ہے؟ یہ کام تو خالی محبت والا نہیں، یہ تو کوئی عاشق اور دیوانہ نہیں ایسا. اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب انہیں بتاؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو تو آؤ پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو. کہ جب تم میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کر لو گے، میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے، تو یحببکم اللہ، پھر اللہ کے صرف محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تمہیں اپنا پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے تیسرے نمبر پر ہے جہاد کی محبت. جہاد کی محبت کا مرکز و محور روح اور جان وہ بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سادہ بات کرتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع جہاد کرتے ہیں، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ لٹا دیتے. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ سب کچھ قربان کیوں کرتے تھے؟ اگر وہ مجھ سے پوچھے نا، میرا جواب بڑا سادہ سا ہوگا کہ صحابہ کرام جو قربانیاں دیتے تھے نا، ان کا مطمع نظر صرف ایک ہوتا کیا کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو دیکھ کر بس آقا راضی ہو جائے. اور اگر قصور والی اختلاف کریں گے علامہ صاحب ایسے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. مان لیتا ہوں جھگڑتے نہیں آپ سے، مگر ایک بات مجھے سمجھا دیں کہ اگر وہ صحابہ کرام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے تو ان کو پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوتا. اور میں نے اپنے قائد کے قدموں میں بیٹھ کر جو ان سے سنا ہے، صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کی رضا کو جانچنے کا صرف ایک معیار تھا، ایک پیمانہ تھا، اور وہ کیا کہ وہ ہر وقت کملی والے آقا کے وقتوہا مکھرے کو تکتے رہتے. جب اس مکھرے پر مسکراہٹ بدل جاتی، سمجھ
چاہتے کہ خدا ہم سے میں نے یہ بتایا ان تینوں محبتوں کو جمع کر کے اگر ایک نام لانا چاہیں تو محبتیں کہنے کو تین ہیں مگر ہیں ایک ہی محبت کے تین روح، اور ان تینوں محبتوں کا محبت ان کی روح اور جان اگر کوئی ہے تو اسے کہتے ہیں محبت مصطفیٰ۔ پھر میری ایک بات سنیں، اب قرآن تقاضا کر رہا ہے، آقا کا فرمان میں نے پہلے سنا دیا کہ قمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت چاہیے کہ والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، بھائیوں کی محبت، ازواج کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال و دولت کی محبت، کاروبار کی محبت، گھر بار کی محبت۔ یہ قرآن نے گنوائی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب قرآن تقاضا کر رہا ہے کہ یہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور میرے محبوب کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب ہو جائے۔ سوچ کے مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی ہستی سے ایسی محبت ہو جائے کہ جس کے سامنے والدین کی محبت بھی نہ توڑ دے، اولاد کی محبت بھی نیچے رہ جائے، دنیا کی مال و دولت کی کوئی محبت جس کے سامنے ٹک نہ سکے، اور اس محبت کی خاطر انسان ساری محبتوں کو بھول جائے، تو کیا اسے خالی محبت کہیں گے؟ جی بابا وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہے۔ اس محبت کا تقاضا اللہ فرمایا لوگوں جب تک دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر تم پہلے میرے مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے، فرمایا کروڑ کلمے پڑھتے پھرو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی خیرات تب ملتی ہے جب میرے مصطفیٰ کی محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب ہے۔ صحیح مسلم شریف صحاح ستہ کی 6 معتبر کتابوں میں سے دوسری کتاب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا باب باندھا ہے، پورا چیپٹر ہے جس کے اندر ساری ایسی آقا کی احادیث جمع کی، اور صرف اس کا جو ٹائٹل عنوان اس بات کا آپ نے رکھا ہے نا، میں صرف اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، اہل علم لوگ جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز لگی نہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ لوگوں ایمان محبت مصطفیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان احبیت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب آپ کہیں گے احبیت کیا ہوتی ہے اور محبت کیا ہوتی ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ محبت احبیت میں تب بدلتی ہے جب وہ دنیا کی ہر محبت پر یہ کیفیت ہے۔ اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کروڑ کلمے پڑھتے پھریں، کلمہ پڑھ کر بھی کوئی مومن نہیں ہے، جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا ساتھ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ بنانا۔ اب اگر کسی شخص کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب یہ جو آپ نے اتنی زور دے کر بات بتائی، ایمان جو ولایت کی بنیاد ہے، جب تک کوئی شخص صاحب ایمان نہ ہو وہ ولایت کی راہ پر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں۔ میں نے بتا دیا قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ ایمان بتا رہا ہوں کیا۔ تو حاضرین مکرم اگر کسی کے ذہن میں آپ یہ خیال ہے کہ علامہ صاحب یہ جو باتیں آپ نے اتنی زور دے کے کی ہیں کہ دنیا کی ہر محبت پر آقا کی محبت غالب آ جائے، تو کیا پریکٹیکلی ایسا کرنا ممکن ہے کہ آقا کی ذات اقدس سے ایسی محبت ہو کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت دیکھ ہی نہ سکے؟ ایک بات رسول والوں یاد رکھ لو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جن پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر ممکن ہی نہ ہو تو وہ حکم دینے کا فائدہ کیا؟ تو آپ کہیں گے کوئی ایگزامپل، کوئی مثال تاریخ میں کبھی کسی نے ایسی محبت کی؟ بابا پوری تاریخ بھری پڑی، آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ سب کچھ بیان ہو کہ آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، ایک ہی رات کی چند باتیں بتا رہا ہوں، ذرا چشم تصور میں لائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف تو کچھ صحابہ کرام بھی تھے جو آپ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ گئے،
وہ جو مکہ چھوڑ کر اس وقت مدینہ آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، ذرا سوچیں کہ کیا ان سب کے والدین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ ایمان لیا؟ ان سب کی اولادوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ سب کے رشتہ دار ایمان لے آئے تھے؟ کیا وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو مکہ کے اندر ان کا گھر بار نہیں ہوگا، ان کی پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہوگی، ان کے بزنس اور کاروبار نہیں ہوگے؟ سب کچھ ہوگا نا، مگر قربان جائے ان صحابہ کرام کی محبت پر ارے انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا اور محبت مصطفیٰ کو کرے، کسی شہر کو بھی بچا کے نہیں رکھا، پرواہ نہیں کی۔ اگلا سٹیپ آتے اسی آپ کی بات بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف لے جانے لگے تو آپ کو مجھے بھی معلوم ہے کہ کافر ننگی تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے، اور ان پر خطر لمحات کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی شریف خدا کو بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ علی میں تو جا رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آؤ ان امانتوں کے امین بن کر آج میرے بستر پر لے کل امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دیں۔ اس رات بستر مصطفیٰ پر لیٹنا کوئی موت کو دعوت دینے سے کام نہیں، قربان جائے علی تیرے عشق پر، تیری محبت پر، تیری وفا پر، بنا کام بنا چوچا کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مولا کائنات ان امانتوں کے امین بن کر بستر مصطفیٰ پر لے ادھر لے کے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، ایک پالکی کی طرف دوسرا سنانے کی طرف، کھڑے ہو کر حفاظت بھی کرتے رہے، ساتھ مبارکبادیاں دیتے رہے کہ آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب ہو کوئی ادھر علی نے سب کچھ قربان کر دیا۔ علی تعالیٰ نے قرآن میں آیت بھیجی اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو سودا کرتے ہیں۔ علی کی اس محبت، اس عشق اور اس وفاداری کے ڈنکے قرآن ایک طرف میرے آقا نے بستر پر مولا کائنات علی شریف خدا کو سلایا، گھر سے نکلے تو سیدھا پروانہ چلا کے مصطفی سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ قربان جائے ابو بکر تیرے ہم ترستے ہیں کبھی خواب میں جھلک ہو جائے، کیا نصیب کیا مقدر کہ جن کے دروازے پر آقا خود چل کے جائے۔ رات بیت چکی ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، بس میرے آقا نے دروازے پر دستک تو دی، ابو بکر نے دوڑ کے دروازہ بس آقا کی ابرو کا اشارہ جو پایا ابو بکر ساتھ نکل پڑے۔ جس طرح اس رات بستر پر سونا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، اسی طرح اس رات میرے آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ ابو بکر اور چلے ہی نہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے نا تو ابو بکر دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے کبھی آقا کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، یوں چکر لگاتے ہوئے آقا کو لے کے میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کبھی ایسا نہیں ہوا، آج آرام سے کیوں چل؟ عرض کرتے ہیں آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جب مجھے گمان گزرتا ہے کہ کہیں آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو آقا دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے میرے مصطفیٰ آقا پیچھے کا خیال آتا ہے پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے دائیں بائیں آ جاتا ہوں، یوں اپنی جان قربان کرتے ہوئے آقا کو لے کے پڑے حتیٰ کہ غار ثور آ گئی۔ اب غار ثور میں داخل ہونا تھا، ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا آج غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، آج پہلے ابو بکر جائیں گے۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جو جانتے تھے اللہ کا حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب ابو بکر کہہ رہے آقا پہلے میں جاؤں۔ ابو بکر کیوں؟ آقا معلوم نہیں صدیوں پرانی غار ہے، کوئی اندر جان لیوا چیز بیٹھی، آج غار میں بھی پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائے گا تاکہ جان بھی جائے تو
ابو بکر کی جائے میرے مصطفیٰ. جیسے میں نے ادھر آپ کو قرآن کی ایک آیت سنائی ہے نا, مولا کائنات کے بستر پر لیٹے تو اللہ نے کہی بھیجی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی کی محبت, عشق اور وفاداری کا اعلان کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں سیم اسی طرح یہاں بھی آج آپ کو ایک آیت سنا تاکہ ابو بکر کی وفاداری بھی لوگوں کو سمجھ آئے. اور کیسی کمال کی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہے, اور ہجرت کی رات دو ہستیوں کا آپ نے انتخاب کیا. ایک کو بستر پر سلایا, دوسرے کو سفر کے لیے منتخب. اور ایک وہ ہیں جو اہل بیت کے سرخیل ہیں, اور دوسرے وہ جو ہیں صحابہ کرام کے سرخیل. سبحان اللہ. اور دونوں گھروں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے میرے آقا نے بتا دیا کہ لوگوں رسول وہ ہے جس کا تعلق اہل بیت سے بھی ہے اور اپنے صحابہ سے. اور دونوں ہستیوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر کے بتا دیا کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت, سب کا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. یہ جو میں نے بات کی ہے نا, بات بڑی توجہ تک. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ہمارے محترم علامہ حافظ ظفر صاحب نے اٹھ کر میرے کان میں کچھ فرمایا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی 1 منٹ کی آپ کا زیادہ دوں, مگر معلوم نہیں ہے ان کے دل میں کیا خیال آیا. کہتے علامہ صاحب آج آخری نشست ہے, ٹائم زیادہ بھی ہو دے تو پرواہ نہیں. کیا خیال ہے اگر کوئی ٹائم 5 ہے پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اصل میں ہمارے غلام مرتضیٰ صاحب زیادہ پریشان تھے. کہتے کہیں ایسا نہ ہوا آپ نے ٹائم زیادہ لے لیا تو اگلے سال آئی کوئی. میں کوئی بات نہیں, اگلے سال کا اللہ مالک ہے. تو میں چاہتا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ جلد وائنڈ اپ کروں, مگر بات بڑی ایمان افروز آ جاتی ہے. کبھی قرآن کو یوں بھی پڑھا, سورہ توبہ ہے, صرف ابو بکر کی وفاداری قرآن سے بتانا چاہ رہا ہوں, مگر سورہ بڑی ہم آفتان گوش ہوں. آپ نے اتنے کلمات سنے ہوں گے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, وہ دو میں سے دوسرے تھے جب غار میں داخل ہوئے. ثانی اثنین, ثانی کہتے ہیں دوسرے کو, اثنین یہ کہتے ہیں دو. ثانی اثنین اس کا معنی ہے دو میں سے دوسرا. مفسرین نے بڑی بڑی بحثیں کیا قرآن کے ایک ایک لفظ اور حرف پر. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملہ ہے ہجرت کی رات کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور غار ثور کا یہ منظر ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب غار ثور میں تھے تو وہ دو میں سے دوسرے تھے. مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ جس کو قرآن نے ثانی کہا ہے دوسرا, کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے, تو یہ دوسرا کس کو کہا؟ آپ جس وقت فکر کی کوئی تفسیر بھی اٹھا کر پائیں, میں کوئی پابندی نہیں لگا رہا, وہ سنی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اہل تشیع ہوں, میں نے سارے نام دے, ان کی کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں. اس بات میں امت میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غار ثور میں ہستیاں دو ہی تھیں. ایک اللہ کے رسول تھے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر تھے. اس بات پر کائنات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, اہل تشیع کا بھی اختلاف نہیں کہ کوئی دھکے شاہی کر رہا ہو کہ نہیں دوسرے علی تھے یا کوئی اور نہیں. وہ بھی مانتے ہیں کہ غار ثور میں جو دوسری ہستی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. کتنے تھے؟ دو. اب قرآن کہہ رہا ہے وہ دو میں سے دوسرے تھے, تو وہ کس کو کہا؟ یہ جو کہا وہ دو میں سے دوسرے تھے, ثانی دوسرا, تو دوسرا کس کو کہا؟ اب کوئی امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ دوسرا ابو بکر کو کہا جا رہا, یا دوسرا امکان یہ ہے کہ دوسرا اللہ کے رسول کو کہا جا رہا. مفسرین کی اکثریت بلکہ جمہور اہل علم جس طرف گئے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جس ہستی کو یہاں ثانی کہا جا رہا ہے اس سے مراد ابو بکر نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے. کون ہے؟ اللہ کے رسول. قرآن ان کو ثانی کہہ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ ثانی کوئی تب ہوتا ہے جب کوئی پہلے اول ہو. تو بات سمجھ آ رہی؟ اول ہوگا, اول کے بعد پھر
ثانی ہوگا، پھر ثالث ہوگا، پھر رابع ہوگا، یوں ترتیب چلے. تو اول کے بغیر کوئی ثانی ہو نہیں سکتا. تو اگر ثانی اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے تو پھر اول کون ہوگا؟ چونکہ ہیں تو دو ہی، تیسرا تو وہاں ہے کوئی. تو جب ثانی دوسرا اللہ کا رسول ٹھہرا تو اول سے مراد خود سیدنا صدیق اکبر. مجھے آپ ٹیچر کو بتا رہی ہے کہ اندر سے پریشان ہے کہ علامہ صاحب کا نہیں کیا نہیں گھبرائیں نہیں، جتنی بات کر رہا ہوں ذمہ دار میں. اور مجھے زندگی میں میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے اس ہستی کے قدموں سے نسبت ہے جس ہستی نے اس صدی میں دنیا کو علم کی خیرات بانٹی ہے. بات اتنی کر رہا ہوں اپنے دل سے خوف و خطر نکال کے سنے، ذمہ دار ہوں کہ میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. اب پہلی بات تو یہ کہ کوئی کہے کہ یہاں ثانی سے مراد اللہ کا رسول جو آپ نے بتایا ہے، جمہور اہل علم کی رائے ہے، تو کوئی اس کی دلیل ہمیں بھی سمجھائے کہ ان کو ثانی کیوں کہا. تو اس آیت کا سیاق بھی اور سباق یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ثانی سے مراد ہی اللہ کے رسول ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اب اس آیت کو ذرا باری تعالیٰ نے آیت بھی شروع کی، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ. یہ ہجرت کی رات کی بات ہو رہی ہے. اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے محبوب کے غلاموں سے مخاطب ہو کر ایک بات کی، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ. اگر تم ان کی مدد نہیں کرو، کن کی؟ اللہ کے رسول کی. تو فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. تو اللہ نے ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی اس اخرجہو جب ان کو نکالا تھا الذین کفروا کافروں نے مکہ سے نکالا. باری تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کے غلاموں اگر تم میرے مصطفیٰ کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تو اس رسول کی اس وقت بھی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا. یہ بات سمجھ آئی ترجمے کی؟ اب غور سے پھر سنیں، آپ کی سمجھ میں آئے گی. بات مشکل ہے مگر آپ دونوں تک اترے گی. یہ جو قرآن نے کہا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے اور ادباً ان کی مدد نہیں کرو گے تو ان سے مراد کون ہے؟ بولو زور سے، اللہ کے رسول. آگے فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ نَصَرَهُ. تو اللہ نے اس کی مدد کی، اس کی اپنے رسول کی. تو ہو سے مراد پھر کون ہے؟ اللہ کا رسول. کب مدد کی؟ اس اخراجہو جب ان کو نکالا. کن کو نکالا؟ اللہ کے رسول بھی. مکہ سے نکالا کنہوں نے؟ اللہ دین کافروں نے. اب تک یہ آیت کا جتنا حصہ چل رہا ہے اس میں آقا کے سوا کسی کا ذکر آ رہا ہے؟ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، اللہ نے ان کی مدد کی اس وقت جب ان کو کافروں نے نکال دیا تو ان کی مدد کی. اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو ان کو جب مکہ سے نکالا تھا اللہ ان کی مدد کی تھی. تو اس ان سے مراد کون آ رہا ہے؟ ابو بکر کا تو ابھی ذکر ہی کہیں نہیں آتا. اور متصل اس کے اگلے کلمات آیت کے ہیں ثانیس نہیں. اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں نکالا مکہ سے. ثانیس نہیں، وہ اس وقت دو میں سے دوسرا تھا. یہ جو کہا وہ دو میں سے دوسرا تھا تو بھائی وہ سے مراد وہی ہوگا جس کا ذکر پیچھے آ رہا ہے. تو بات پہلے پڑی میدان سمجھ نہ آئے تو مزہ کوئی نہیں. دیکھیں نا جس ابو بکر کا بھی ذکر ہی کوئی نہیں تو ذکر آیا کوئی نہیں تو کہا جائے وہ دو میں سے دوسرا تھا تو وہ تو سننے والا پریشان ہو جائے گا کون؟ تو بھائی وہ سے مراد وہی ہوگا جس کا پیچھے ذکر آ رہا. تو آیت پوری خود بول کر بتا رہی ہے کہ جس کو ثانی کہا جا رہا ہے اس ثانی سے مراد ابو بکر نہیں بلکہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ. اب سوال یہ ہے کہ جب ثانی آقا ہو گئے اللہ کے رسول ہو گئے وہ ہیں تو دو ہی تو پھر ثانی اللہ کے رسول ہوئے تو اول کون ہوگا؟
بولو بھائی کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق. اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مقام و مرتبہ میں تو اول ہو کوئی نہیں سکتا، وہ تو آقا کی ذات مبارک ہے، آقا سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کو تو جو کچھ ملا تھا وہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات تھی. اور باری تعالیٰ اپنے رسول کو ثانی کہہ کر اور ابو بکر کو اول کہہ کے بتانا کیا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ اس مقام پر ان کلمات کو اس ترتیب سے بیان کر کے در حقیقت قیامت تک ابو بکر کی وفاداری کے ڈنڈے بنا. مولا عجیب بات ہے، ابو بکر اول ہو، تیرا رسول ثانی ہو، اور سمجھ سے بالا کر ہے. ابو بکر اول کیسے ہو گئے؟ جب کیسے کی بات آئی تو اس نے فوراً آگے کہا، لوگوں آگے قرآن نہیں پڑھ رہے، ثانی نہیں، وہ دو میں سے دوسرا تھا. فرمایا اس ہما فی الغار، جب دونوں غار میں داخل ہو رہے ہیں. فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو تھے دو، مگر داخلے کے وقت اول ابو بکر تھے، ثانی محمد مصطفیٰ. مولا ابو بکر کو اول دے کر ایسا کر کے غار میں داخلے وقت کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں صدیوں پرانی غار تھی، غار میں ابو بکر اور آج کی غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائے گا تاکہ اندر کوئی جان لیوا چیز بیٹھی ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف. اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ پھر غار کی جس حد تک ابو بکر جائزہ لے کے صفائی کر سکتے تھے کی سوراخ تھے، جگہ جگہ کپڑے پھاٹ پھاٹ کے بند کرتے تھے، ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا. آخر صدر بھی حملہ تھا، صدر کو بچا لیا اور اس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ کے عرض کیا آقا آپ تشریف لے، قربان جائیں ابو بکر کرے مقدم. غار ثور کی خلوت، ابو بکر کی گود اور میرے مصطفیٰ کا سرے. جب کوئی محبت اور عشق پہ یوں کشتہ بن جاتا ہے، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتا ہے نا، تو پھر کرم کے رنگ بھی بنا لے. اور چشم فلک نے وہ ابو بکر کی وفاداری کا منظر دیکھا کہ ابو بکر ان کی گود میں آقا کا سرے اور آقا کی خاطر ابو بکر اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاؤں ہٹانے کی بھی. یہ ہے محبت. خالی گلیوں میں نعرے لگا لینا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ آسان بات ہے. عاشق بن کر دکھانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور آقا کے عاشقوں پر کرم کیسے ہوتے ہیں؟ اب لطف کی بات ہے، ساتھ اس کی آگے تو تھوڑا آپ کو اور ایک مٹھاس آگے سے کھاتا. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر کو لے کر غار ثور میں چلے، تو غار ثور میں گئے کیوں؟ ریزن کیا، وجہ کیا تھی؟ بالعموم لوگوں کا خیال اس طرف جاتا ہے کہ چونکہ ہجرت کر رہے تھے، کافر پیچھے لگے ہوئے تھے، تو کافروں سے چھپنے کے لیے آقا غار ثور میں تشریف لے گئے. بالعموم خیال ہی کری جاتا، اور منظر بھی ایسے ہی بنا ہوا تھا. آپ کبھی دیکھیں نا، جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے تو کافر تلاش کرتے کرتے غار ثور کے تھانے تک منہ تک. اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے بکری کو حکم دے دیا چالا، کبوتری کو حکم دے دیا انڈے دے. پہنچے جیبیں گولیاں ہو رہی ہیں، اندر گئے ہوتے تو جالا نہ ہو، یہ انڈے یہاں نہ ہو. یہ جالا اور انڈے بتا رہے ہیں کہ اندر کوئی نہیں. اس سارے ماحول کو دیکھے تو دھیان تو ادھر ہی جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کافروں سے چھپنے کے لیے گئے ہوں گے بات. اور میں نے کتنا کی کتابیں پڑھ کے ہر کسی نے لے لی کہ کافروں سے چھپنے کے لیے، مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بات ماننے والی ہے. وہ نبی ہی کیا جو کافروں سے چھپتا ہے؟ کس نبی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. سوچو نا، جب گھر سے نکلے تھے تو دروازے پر کافر ننگی تلواریں ایسے ہی. میرے آقا نے ایک مٹھی پر مٹی لے کر ان کی طرف پھینکی، سارے اندھے ہو گئے. آقا ان کے درمیان سے گزر گئے، کوئی آپ کو نہ
سنیے یہ بات حدیث کی کتاب میں لکھی ہے، اسی ہجرت کے سفر کے دوران سراقہ نام شخص تلاش کرتے کرتے بالکل آپ کے پیچھے پہنچ گئے. آپ سواری پر ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ ہیں، اور سراقہ بن مالک تلاش کرتے کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو پکڑ کے لائے گا معاذ اللہ 100 سرخون سونے چاندی کے ڈھیر پتہ نہیں کیا کیا کچھ عطا کرے. تو سراقہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تلاش کرتے کرتے پیچھے پہنچ گئے. جیسے ہی ابو بکر نے دیکھا تو آقا سے عرض کرنے لگے کہ آقا سراقہ تو سر پہ پہنچ گیا. اب وہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ وہاں گفتگو ہو سکتی. میرا آقا نے پلٹ کر دیکھا اور سراقہ سے پوچھا سراقہ کس نیت سے آئے؟ صاف کہنے لگا معاذ اللہ آپ کو پکڑنے کے لیے آیا. تو غریب آدمی ہوں، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گا، اتنا کچھ مل جائے گا، میری تو نسلیں سمجھ جائیں. بس اتنے جملے جو کہے میرے آقا کا تکنا تھا کہ میرے آقا نے ایک ہی توجہ سے سراقہ کو گھوڑے سمیت پتھریلی چٹانوں میں دھنسا دیا. جب اس نے موت کو آنکھوں کے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا، سچی توبہ کر دیا. آقا غریب آدمی تھا، لالچ میں آ گیا، معافی مانگتا ہوں، اس مصیبت سے نجات دے دو. پلٹ کے چلا جاؤں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں آپ کدھر گئے. میرے آقا تو آپ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، دیکھا سچی توبہ کر رہا ہے. دوسری توجہ کی، گھوڑے سمیت پتھروں سے باہر نکال دیا اور باہر نکال کر فرمایا سراقہ تو غربت کی بات کر رہا ہے جبکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن دے. واقعات ایمان افروز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ دو باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ قصور والوں ذرا سوچو. وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹھی پر مٹی پھینکے کافروں کو اندھا کر کے گزرا، سراقہ سر پہ آ جائے، ایک توجہ سے گھوڑے سمیت پتھروں میں دھنسا دیں، دوسری توجہ سے باہر نکال دیں. اس نبی کو کافروں سے چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ سیدھا مدینہ نہیں جا سکتے تھے؟ کسی کافر کی کیا مجال جو آپ کا بال بیٹا بھی کر سکتے. اگر آپ سیدھے نہیں گئے کارے سور میں گئے اور دین دن اور دین راتیں کارے سور میں لگے. تو سوال یہ ہے کہ پھر گئے کیوں؟ اس پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جو آپ نے روشنی ڈالی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ میرا ذوق اور وجدان اس طرف جاتا ہے کہ یہ جو آقا ابو بکر کو لے کر دین دن اور دین راتوں کے لیے غار ثور میں گئے، جانے کی حکمت ایک ہی تھی کہ آقا چاہتے تھے کہ ابو بکر اس مکی زندگی کے اندر جو تو نے وفا کا حق ادا کیا، اپنا تن من دھن قربان کر. اور میری معلومات کے مطابق کائنات میں ایک ہستی ہے جن کے لیے میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا جس نے بھی مجھ محمد مصطفیٰ پر کوئی احسان کیا میں محمد نے اسی دنیا میں اس کا بدلہ چکا. مگر فرمایا ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ میں نہیں بلکہ ان کا بدلہ قیامت والے دن خدا چکا. میرے آقا نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر مدینہ بعد میں جائیں گے، مکہ چھوڑ رہے ہیں. آپ مکہ چھوڑنے سے پہلے تیری وفاؤں کا صلہ ادھر ہی دے. کیسے کہا؟ ابو بکر چلنا غار ثور میں جاتے ہیں، لوگ اسی دھیان میں چکر میں رہیں گے کافروں سے چھپنے کے لیے گئے ہیں، اور غار ثور میں تجھے دیکھا 3 دن اور 3 راتوں تک 8 گھنٹے ہیں اور تیری وفاؤں کا صلہ یوں دیتے ہیں کہ ابو بکر غار ثور کی خلوت ہوگی، مصطفیٰ کا بددعا مکھڑا ہوگا جیون کے تک. جب کوئی محبت اور عشق میں فنا ہو جاتا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ کرم کے بھی دروازے وہ کھولتے ہیں جو بندے کے غم و گمان کے. اور دنیا تو یہ سمجھتی ہے نا کہ ابو بکر کی عصمت کا عالم کیا ہوگا کہ غار ثور کی خلوتوں میں میرے آقا کا بددعا مکھڑا اور ابو بکر کی اگر قصور والا ذرا سوچ لو، غار ثور میں ہستیاں کوئی تھی، تیسرا کوئی نہیں. وہ جو 3 دن اور 3 راتیں وہاں ٹھہرے تو وہاں کرتے کیا ہو؟ مصروفیت کیا ہے؟ چلو فرض نمازیں پڑھ لی ہوں، اس کے علاوہ کیا مصروفیت؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا کو بددعا مکھڑا ہوتا ہوگا، ابو بکر تکنے والے ہوں گے، ابو بکر کا چہرہ ہوگا کملی والے تکنے والے. فرمایا ہوگا ابو بکر چل تیری وفاؤں کا
सिला यूं देते हैं कि गारे सौर की खलवतों में तू मुझे टकरा, मैं तुझे टकरा। और लोग तो समझते हैं ना कि अबू बकर की असमत ये है कि अबू बकर ने तीन दिन और 3 रातों का टिकटकी बांध कर यार के चेहरे को मुखड़े को देखा। बड़ा कमाल, बड़ी असमत। मगर खुदा की कसम इससे भी बड़ी अबू बकर की असमत ये है कि 3 दिन और 3 रातों तक तन्हा अबू बकर की जात थी जो गारे सौर की खलवतों में मुस्तफा की तवज्जो का मरकज। और तवज्जो किसी आम हस्ती की तवज्जो नहीं। आप पढ़ते हैं ना सलाम पढ़ते हुए, जिस तरफ उठ गई दम पे दम। भाई जिधर निगाह कर दे मौत जिंदगी से बदल जाए। तो सोचो ना जब अबू बकर तब पर तवज्जो की होगी तो रंग कैसे चढ़ेगा। मान जाए अबू बकर के लिए आका को तकना भी बड़ा कमाल है। बाबा जो एक बार ईमान की हालत में तक ले सहाबी बन जाए और क़यामत तक को बड़े से बड़ा खौफ बड़ी जो भी आ जाए, जितनी इबादत रियादत भी कर दे, मेरे आका के उस अदना से सहाबी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अबू बकर का आलम क्या होगा कि 3 दिन और 3 रातों तक तन्हा आका के मुखड़े में रखते। मगर मैं बता रहा हूँ कि बड़ी असमत ये है कि तन्हा अबू बकर कमरी वाले आका की तवज्जो का मरकज। तवज्जो क्या शय है? मैं सादा सी बात बता रहा हूँ। वो तो कमरी वाले आका की बात है ना, आका के गुलामों की बात बताना, गुलामों की बात बताना। सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े बुजुर्ग हुए, बड़े बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह दिल्ली शरीफ के अंदर आपका मज़ार। मेरी खुशनसीबी मुझे हाजिरी का शरफ दी। तो उनके एक खादिम थे, गुलाम थे, नान भाई रोटियां रात दिन जिस वक्त भी मेहमान आते रोटियां पका के पेश करते। हजरत एक दिन खुश हो गए फरमाने लगे आज जो मांगना है मांग। रोटियां पकाने वाला सादा सा आदमी था, सोच के कहने लगा कि हजरत आज मौज में है तो कुछ मांग ही देना। अर्ज करता है कि अच्छा हजरत अगर देने भी आ गए हैं तो यूं करे फिर मुझे भी अपने जैसा ही बना दे। सादा लोगों की बातें बड़ी पक्की सी होती। आपने बड़ा समझाया और मांगो। कहने लगा मैंने मांगा थोड़ा था, खुद ही तो कहा है मांगना है देना है तो फिर एक ही तकाजा है अपने जैसा बना। बड़ा समझाया, जब देखा कि ये अब करने वाला नहीं है और अपनी बात पे अड़ा हुआ है तो कहते हैं कि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने उस नान भाई को पकड़ा, सीने से लगाया, बस एक तवज्जो की और उनका जाहिर और बातिन रंग चढ़ा दिया। अब देखने वालों को समझ नहीं आ रही थी ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई। बस फर्क इतना था कि ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि होश में थे और नान भाई मदहोश थे। बोलते करते थे, बर्तन छोटा था ना, पड़ ज्यादा था। अब झलकता था पैमाना संभाला नहीं जा रहा, जब दादा को प्यारे थे। मगर बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर वली की तवज्जो हो जाए तो यूं जाहिर और बातिन को बदल देता। तो चश्मे तसव्वुर में लाएं जब गारे सौर की खलवतों में अबू बकर पर मुस्तफा की इत्तेहादी तवज्जो हुई हो तो रंग कैसे चढ़ा होगा। मैं हक बता रहा हूँ जो कि बार बार मेरी नजर सुई पे जा रही है, वक्त ज्यादा हो चुका है, कर रहा हूँ। बस वो जो 3 दिन उस गारे सौर के खलवत में कमली वाले आका की अबू बकर पर इत्तेहादी तवज्जो हुई, उस तवज्जो का रंग ऐसा चढ़ा कि जब हिजरत का सफर मुकम्मल करके मदीना में पहुंचे तो मदीना वालों को समझ नहीं आ रही थी नबी कौन है, सिद्दीक। हालांकि आका आका ही होता है, गुलाम वो 100 बार भी पैदा होकर आ जाए तो नबी का मुकाबला। बस वो आका की तवज्जो का असर था कि लोगों को मुकाबला लग रहा था। कोई अबू बकर के हाथ चूमता, कोई आका के हाथ चूमता। अबू बकर ने जब देखा लोगों को मुगालता लग रहा है तो अबू बकर ने जल्दी से अपनी चादर पकड़ी और आका के सरे अनवर पर बांध के खड़े हुए। कई लोग कहते हैं कि चादर इसलिए तान के खड़े हो गए थे, धूप आ रही थी।
دھوپ ساری زندگی آقا پر کبھی آئی؟ وہ تو آقا جدھر جاتے تھے بادل سائبان کے ساتھ، مسئلہ دھوپ کا نہیں تھا، مسئلہ مغالطے کا تھا۔ ابو بکر چادر لے کے اس لیے کھڑے ہو گئے تاکہ ہر آنے والے کو پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے، بولا۔ بس لوگوں میں نے بتا دیا ایمان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایمان نام ہے کملی والے آقا کی محبت اور عشق، اور جب کوئی آقا کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو بس محبت میں فنا ہونے کی دیر ہے، پھر وہ خدا کا محب بنے، خدا بندے کو محبوب بنا۔ اور جب کوئی کسی کو محبوب بنا لینا اور خود محب بن جائے تو محب خود بھی اور محب کا سب کچھ بھی محبوب ہی کا اس کا ہوتا ہے، محبوب کا ہوتا ہے۔ آخری شعر سنا رہا، آپ نے سنا ہوگا حکیم الامت علامہ اقبال کا شعر، مگر جو بات میں نے سمجھائی ہے خوب اس میں ترجمانی ہے۔ یہ شعر اقبال کا جواب شکوہ تھا۔ اقبال نے ایک شکوہ لکھا تھا، پھر جواب شکوہ لکھا تھا۔ شکوہ جب لکھا تھا تو بندوں کی طرف سے خدا سے شکوہ کیا، اور جب جواب شکوہ لکھا تو اقبال جواب نہیں دے رہا، اقبال جواب کون دے رہا ہے؟ خدا۔ اقبال تو ترجمان تھا نا، پھر اقبال نے خدا کی طرف سے بندوں کو جواب دیا، اور جو شعر سنا رہا ہوں یہ جواب شکوہ کا۔ جواب شکوہ کا شعر ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اقبال کی بات نہیں ہے، بات خدا کی ہے۔ خدا بندوں سے کہہ رہا ہے، خدا کیا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندوں کی محمد سے وفا ہونا ہے۔ اب ذہن میں رکھیں کہنے والا کون ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ بندے کی محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دے، ان کا سچا اور سچا عاشق اور محب اور غلام بن کر دے۔ میرے مصطفیٰ کا اگر تو وفادار بن جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا سن لے، میں خدا بھی تیرا ہوں اور میری ساری خدائی بھی تیری۔ اقبال کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم پہ۔ اگر بندہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے نا تو خدا کی قسم پھر خدا بھی بندے کا ہے اور خدا کی ساری خدائی بھی۔ اور جس محبت اور عشق کی بات کی ہے اقبال نے حد کر دی ہے بات کہنے کی۔ اقبال کہتا ہے مغ سے پورا روح ایمان جانے دین۔ اقبال تین باتیں سمجھا رہا ہے۔ اقبال کہتا لوگوں اگر جاننا چاہتی ہو قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے، اگر یہ تین باتیں جاننا چاہتے ہو یہ کیا ہے تو سنے، من کے کانوں سے سنے۔ اقبال کی شاعری بازاری شاعری نہیں، قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے۔ اقبال کہتا ہے مغ سے قرآن روح ایمان جان دین ہست رحمت للعالمین وما علینا الا